الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يأخذ عني هؤلاء الكلمات فيعمل بهن أو يعلم من يعمل بهن. قلت أنا يا رسول الله. فأخذ بيدي فعد خمسا فقال: اتق المحارم تكن أعبد الناس، وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا، وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما، ولا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. ترمذی اور مشکات کی ایک روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من یأخذ عنی ہؤلاء الکلمات فیعمل بہن او یعلم من یعمل بہن، کہ کون ہے جو مجھ سے چند نصیحتیں سیکھے اور ان نصیحتوں پر خود بھی عمل کرے اور دوسروں تک بھی پہنچائے تاکہ وہ بھی ان پر عمل کر سکے۔ قلت انا یا رسول اللہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ میں نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں اس کام کے لیے تیار ہوں۔ فأخذ بیدی فعد خمسا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور 5 چیزیں گنوائی۔ فقال اتق المحارم تکن اعبد الناس، پہلی چیز فرمایا کہ حرام چیزوں سے بچو، سب سے زیادہ عبادت گزار بن جاؤ گے۔ وارض بما قسم اللہ لک تکن اغنى الناس، دوسری چیز فرمائی کہ اللہ کی تقسیم پر راضی ہو جاؤ تو سب سے زیادہ غنا اور مالداری میسر آ جائے گی۔ وَأَحْسِنْ إِلَى جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا، تیسری چیز فرمائی کہ اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرو، مومن بن جاؤں گے۔ وَأَحِبْ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ تَكُنْ مُسْلِمًا، چوتھی چیز فرمائی کہ دوسروں کے لیے وہی چیز پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو تو حقیقی مسلمان کہلاؤں گے۔ وَلَا تُكْثِرِ الضِّحْكَ فَإِنَّ كَثْرَةَ الضِّحْكِ تُمِيتُ الْقَلْبَ، اور 5ویں چیز فرمائی کہ زیادہ ہنسنے سے بچو کیونکہ زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے۔ یہ روایت ایسے انمول موتیوں پر مشتمل ہے کہ دنیا جہاں کے تمام خزانے ان موتیوں کے سامنے بے قیمت ہے، لیکن یہ 5 چیزیں جو اللہ کے نبی نے فرمائی ہے جو انمول ہے، ان کی صحیح قدر و قیمت اور ان کا اندازہ وہی لوگ لگا سکتے ہیں جو موت کے بعد ختم نہ ہونے والی زندگی پر یقین رکھتے ہو، اور وہ یہ سمجھتے ہو کہ اس دنیا میں خیر اور اس دنیا میں نیکی کے جو بھی کام کر لیے جائے، موت کے بعد ان کا بہترین بدلہ اور اجر ملے گا۔ اس کے برعکس
اگر اس فانی زندگی میں بدکاری کے ساتھ، گناہوں کے ساتھ زندگی گزاری تو موت کے بعد عذاب خداوندی سے دوچار ہونا پڑے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اس روایت کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کون ہے جو مجھ سے چند کام کی باتوں کو سیکھے اور پھر ان باتوں پر عمل کرنے کے ساتھ ساتھ دوسروں تک ان باتوں کو پہنچائے بھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں فوراً بول پڑا کہ اللہ کے رسول، میں اس کے لیے تیار ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ہاتھ پکڑ کر 5 نصیحتیں ارشاد فرمائی، جن کی مختصر سی وضاحت میں انشاءاللہ کروں گا، تاکہ موت کی تیاری کرنے والے خدا کے بندے اپنی زندگیوں کو منور کرے اور آخرت کی کامیابی حاصل کر سکے۔ پہلی چیز جو فرمائی وہ یہ تھی کہ اتق المحارم تکن اعبد الناس، کہ اگر تم خدا کے عبادت گزار بندے بننا چاہتے ہو تو زندگی کے ہر قدم پر حرام چیزوں سے بچو، حرام کاموں سے، حرام باتوں سے بچو، کیونکہ جو شخص جتنا زیادہ حرام اور ناجائز باتوں سے بچے گا وہ اتنا ہی بڑا عبادت گزار ہوگا، ورنہ حرام پہ جو چلتا ہے اس کو عبادت کرنے کا دل ہی نہیں چاہتا۔ شریعت اسلامیہ نے مسلمانوں پر، اہل اسلام پر 2 طرح کے احکامات فرض کیے۔ نمبر 1 ہے امتثال اوامر، یعنی اللہ کے حکموں کو پورا کرتے ہوئے کچھ کاموں کو کرنا، یعنی جن کاموں کو کرنے کا کہا گیا ہے ان کاموں کو پورا کرنا۔ اور دوسرا حکم ہے اجتناب نواہی، یعنی اللہ کے حکم کو پورا کرتے ہوئے کچھ کاموں کو چھوڑ دینا، یعنی جن چیزوں کو شریعت نے کہا ہے کہ نہیں کرنا ان کو نہیں کرنا، کرنے والی چیزوں کو کرنا ہے، نہ کرنے والی چیزوں سے رک جانا ہے، اور ایسی ہی باتوں کو حرام اور ناجائز کہا جاتا ہے کیونکہ اس سے روکا گیا ہے۔ اب اس روایت کے الفاظ یہ بتاتے ہیں، کیونکہ سیدھا یہی فرمایا کہ حرام سے بچو، سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤں گے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ دینداری میں حرام سے بچے بغیر کمال پیدا نہیں ہو سکتا، بلکہ اگر یہ کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ شریعت اسلامیہ میں جتنا اجتناب نواہی، یعنی جن چیزوں سے روکا گیا ہے اس سے رکنے کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روایت میں یہ نہیں کہا کہ نیک اعمال کرو بڑے عبادت گزار بن جاؤں گے، یہ نہیں کہا، بلکہ اس کے بجائے یہ کہا کہ حرام سے بچو بڑے عبادت گزار بن جاؤں گے، کیونکہ نیکیاں اسی وقت قبول ہوگی جب نیکیوں کو ادا کرنے کے ساتھ ساتھ حرام اور ناجائز چیزوں سے بھی بچا جاتا رہے، ورنہ یہ نیکیاں کسی کام کی نہیں رہ جائے گی۔
چنانچہ قرآن کریم میں ایک جگہ پر اللہ رب العزت نے اپنے نبی کی عزت اور عظمت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے کہ اے ایمان والو، تم اپنے نبی کی آواز پر اپنی آواز کو بلند نہ کرو، نہ ان سے زور زور سے بات کرو جیسا کہ تم آپس میں کرتے ہو۔ کہ یہ دونوں کام اپنے نبی کے سامنے کرنا یہ حرام اور ناجائز ہے۔ اگر کوئی شخص ان سے نہیں بچے گا اور دربار نبوت میں بلند آواز سے بات کرنے کا گناہ کرے گا تو اس کے نتیجے میں اس کے نیک اعمال بھی بیکار اور ضائع ہو جائیں گے اور اس کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اسی کو اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا سورۃ الحجرات میں کہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، کہ اے ایمان والو، تم اپنی آواز کو نبی کی آواز پر بلند مت کرو اور نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس طرح سے زور زور سے بات کیا کرو جیسا کہ تم آپس میں کرتے ہو، نہیں تو کیا ہوگا؟ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، کہ تمہارے نیک اعمال برباد ہو جائیں گے اور تم کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اور یہی حکم آج کل اگر آپ مدینہ منورہ چلے جاؤ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پہ چلے جاؤ، وہاں سلام پیش کرنے کے لیے تشریف لے جاؤ، بالکل یہی حکم ہے۔ وہاں بھی چیخنا چلانا نہیں ہے، وہاں بھی شور و بکا نہیں کرنا ہے، وہاں بھی احترام کے ساتھ پست آواز کے ساتھ سلام پیش کرنا ہے۔ آپ کو موقع ملا، آپ ریاض الجنہ میں 2 رکعت نماز پڑھنے کے لیے چلے گئے، لیکن وہاں جب دیکھتے ہیں تو کوئی ویڈیوگرافی کر رہا ہے، کوئی چیخ و پکار کر رہا ہے، کوئی باتیں کر رہا ہے، کوئی ادھر ادھر کے ویڈیو لے رہا ہے، ایک 10 منٹ کا موقع مل رہا ہوتا ہے، وہاں احترام نہیں ہوتا ہے۔ جس کے دیکھو اس کے ہاتھ میں موبائل، وہاں بھی یہی احترام ملحوظ رہنا چاہیے۔ اب آج کل معاملہ جو ہے وہ بالکل الٹا ہے۔ بہت سے لوگ نیک اعمال کو کرنے میں بڑے چاق و چوبند دکھائی دیتے ہیں، بڑی رکعتیں، بڑے درود، بڑے ذکر، بڑے نوافل، بہت ساری چیزیں، لیکن گناہوں سے بچنے کا کوئی اہتمام نہیں ہے، اور اس کے باوجود وہ اپنی دینداری پر بڑے مطمئن ہوتے ہیں۔ جھوٹ، دھوکہ، بھائی بہنوں کے حقوق مارنا، والدین، رشتہ داروں اور پڑوسیوں کو ستانا، تکبر، گھمنڈ، بے حیائی، منکرات، ان ساروں میں مبتلا رہتے ہیں۔ اسی طرح فلم بینی، رات راتوں پر ننگی فلمیں دیکھنا، یہ غیر شرعی اور ناجائز کاموں کے کھلے طور پر ارتکاب، اس کے باوجود اپنی دینداری پہ، اپنے نیک اعمال پہ بھروسہ رکھتے۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کو بار بار سنے، پڑھے اور یہ جان لے کہ دینداری صرف نماز، صرف روزہ، صرف حج، صرف زکوٰۃ، صرف صدقات میں نہیں ہے، بلکہ اصل دینداری اور بندگی یہ ہے کہ نیک اعمال۔ شریعت نے صرف یہ نہیں کہا ہے کہ نیک اعمال کرتے رہو، شریعت نے ساتھ میں یہ بھی کہا ہے کہ کچھ چیزوں سے بچو بھی۔ اصل دینداری اور بندگی یہ ہے کہ انسان زندگی کے ہر موڑ پر نیکیوں کے کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو چیزیں حرام بتائی گئی ہے، جو چیزیں ناجائز بتائی گئی ہے، اس سے بچتا رہے، ورنہ اس کو نیکیوں کا بھرپور فائدہ حاصل نہیں ہو سکے گا، اور گناہوں میں مبتلا ہونے کی وجہ سے خدا کے عذاب سے بچ نہیں سکے گا۔
اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس روایت میں پہلی بات میں دینداری کا یہ اعلان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ حرام اور ناجائز کاموں سے بچنے والا ہی حقیقت میں عبادت گزار بندہ ہے، کیونکہ جو جتنا گناہوں سے بچے گا اس کے نیک اعمال میں اتنی قبولیت آئے گی۔ اللہ تعالیٰ تمام ایمان والوں کو گناہوں اور نافرمانی سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ایک چیز تو یہ کہ حرام کاموں سے بچو، سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے۔ دوسری چیز فرمائی کہ وَرْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری نصیحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اگر تم سب سے زیادہ مالداری اور سب سے زیادہ بے نیازی کی زندگی گزارنا چاہتے ہو تو اللہ رب العزت نے جتنا رزق تمہارے حصے میں لکھ دیا ہے اس پر راضی ہو جاؤ، کیونکہ جو شخص اللہ کی تقسیم کو قبول کرے گا اور تقدیر کے فیصلے کو مانتے ہوئے اپنے دل میں اپنے دماغ میں یہ بٹھا لے گا کہ جو تقدیر میں لکھا ہے وہ مل کر رہے گا، جو میری تقدیر میں نہیں ہے میں ہزاروں ذہنی پریشانیاں اٹھاؤں، دن بھر سوچتا رہوں، دوسروں سے جلتا رہوں، وہ مجھے حاصل نہیں ہونے والا۔ تو ایسا شخص لالچ سے، ذہنی پریشانی سے، دماغی الجھنوں سے محفوظ رہے گا۔ بھائی اللہ کے دیے پر راضی ہو، وہ نہیں دیکھے گا فلانے کے پاس یہ گاڑی ہے، فلانے کے پاس یہ بنگلہ ہے، فلانے کے گھر میں یہ فرنیچر لگی ہے، میرے پاس کیوں نہیں ہے، وہ سوچے گا ہی نہیں۔ میں اپنے پر خوش، اللہ نے دیا میں راضی۔ سکون اور اطمینان کی دولت ہر وقت اس کو ملے گی، جس سے بڑے بڑے مالدار تمام تر راحتوں کے باوجود، تمام تر سہولتوں کی چیزوں کے باوجود محروم رہ جاتے، پریشان رہتے ہمیشہ۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دوسری روایت میں غنا اور مالداری کی حقیقت کو واضح کرتے ہوئے یہ ارشاد فرماتے کہ ان الغنا غنا النفس، کہ اصل مالداری یہ ہے کہ انسان کا نفس مطمئن ہو، اس کا دل مطمئن ہو، اس کا دل مالدار ہو۔ یہ مالداری نہیں ہے کہ مال و دولت کے تو انبار لگے لیکن چین و سکون نہیں ہے۔ یاد رکھیے، دلی اطمینان اور شکر کا جذبہ اسی وقت انسان کو حاصل ہو سکتا ہے جب وہ اللہ کے نبی کے اس ارشاد کے مطابق خدائی فیصلے پر راضی ہو جائے اور اللہ کی تقسیم کو برضا و رغبت قبول کر لے۔ کبھی بیٹھ کے سوچے خدا نے کم سے کم مجھے چھت تو دی ہے، چاہے میں کرائے سے رہ رہا ہوں، چھت تو دی ہے، فٹ پاتھ پہ تو نہیں رکھا، 2 وقت کی روٹی سکون سے تو مل رہی ہے، کپڑا تو مل رہا ہے۔ آدمی اللہ کی تقسیم پر راضی ہو جائے اس سے بڑا مالدار کوئی نہیں ہے۔ تیسری چیز فرمایا کہ وَأَحْسِنْ إِلَى جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا۔ تیسری نصیحت کرتے ہوئے اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم کامل مومن بننا چاہتے ہو تو اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ دیکھو، اسلام امن اور شانتی کا مذہب ہے، اسلام پیار اور محبت کی تعلیم دیتا ہے، اور حقیقت میں اس روئے زمین پر انسانی حقوق کا علمبردار اگر کوئی مذہب ہے تو وہ صرف اور صرف اسلام ہے۔ یہ میں اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں مسلمان ہوں، یہ حقیقت ہے۔ آپ اس میں اتریں گے، دوسرے مذاہب سے کمپیئر کریں گے تو آپ کو یہ باتیں سمجھ میں آئے گی۔ اور صرف اسلامی ہے جو صرف انسانیت کی بنیاد پر پڑوسی کے ساتھ خاص طور پر بھلائی اور اچھے معاملے کا حکم دیتا ہے۔ مومن ہونے کی بنیاد رکھی ہے کہ پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرو، مومن بن جاؤ گے۔ یہ نہیں کہ نماز پڑھو، روزہ رکھو، صدقہ کرو، چاہے اس پڑوسی کا تعلق کسی مذہب سے ہو، کسی ملت سے ہو، دنیا کے کسی خطے سے رہنے والا ہو، چاہے کسی بھی رنگ و نسل اور زبان اور ادب سے وہ جڑا ہوا ہو۔ چنانچہ اس روایت میں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کامل کی طرف رہنمائی کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں
کہ اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرو. ہرگز ہرگز اپنی ذات سے اس کو تکلیف مت پہنچنے دو، چاہے وہ کوئی بھی ہو، کسی بھی قوم و ملت سے اس کا تعلق ہو. اور یہی وہ تعلیمات ہے. ہماری نماز سے کسی کو فرق نہیں پڑے گا، ہمارے روزے سے کسی کو فرق نہیں پڑے گا، ہمارے اچھے اخلاق سے، اچھے سلوک سے فرق پڑے گا. اس کی وجہ سے پوری دنیا میں اسلام کا ڈنکا بجا. یہی وہ اخلاقی برتری ہے جو اسلام کو دوسرے مذاہب پر حاصل ہے، اور یہی وہ کردار کی خوبی ہے جو اسلام کا ترہ امتیاز ہے. لیکن کیا کہا جائے افسوس کے ساتھ، دوسروں سے کیا اچھے سلوک کرنے کی بات کی جائے، مسلمانوں میں اخلاقی گراوٹ، کیریکٹر کی خرابی اس حد تک بڑھ چکی ہے کہ پوری دنیا کے نظروں میں اسلام کی خوبیاں چھپ گئی. وہ نہیں دیکھیں گے کتابوں میں کیا لکھا ہوا ہے، وہ دیکھیں گے مسلمانوں میں کیا ہے. چھپ گئی. اور وہ ہر اس شخص کو، دنیا کی قومیں آج یہ دیکھو آپ کو نظر آ رہا ہے، صرف نام دیکھیں گے، ہر اس شخص کو غلط اور بدعمل سمجھنے لگی ہے جس کا تعلق دین اسلام سے. وہ نام سوچیں گے بس نفرت. ہم نے پیش ہی وہ کیا ہے. وہ نعوذ باللہ اسلام کے ماننے والوں کے عمل سے یہ پتا چل رہا ہے کہ اسلام غلط تعلیمات دے رہا ہے، اسلام بد اخلاقی سکھاتا ہے، اسلام دہشت گردی سکھاتا ہے، اسلام معصوم جانوں کو مار دینے کا حکم دیتا ہے. جہاں ان بے سند باتوں کو پھیلانے میں اسلام کے دشمن اہم کردار ادا کر رہے ہیں، اس سے زیادہ مسلمانوں کی غیر محتاط حرکتیں، مسلمانوں کا نازیبا کردار، مسلمانوں کی بدچلنی کی عادت نے اس کو بڑھاوا دیا ہے. آپ دیکھو یہاں سے وہاں تک کیا حالت ہے. کیا مسلمان کا گلا کاٹنے نہیں بیٹھا ہے؟ ایک مسلمان پڑوسی دوسرے مسلمان پڑوسی کو چین سے جینے دے رہا ہے، دوسروں کے تو چھوڑیے. اس حد تک ہم گر چکے. کیا ہم رسول اللہ کے ماننے والے ہیں؟ ہم محبت کے دعوے ہمارے یہ ہے اور ہمارا عمل بالکل اس سے الٹا ہے. اگر آج ہم اپنی زندگیوں میں اللہ کے نبی کے اخلاق کی ایک جھلک پیدا کر لے اور اللہ کے نبی کی تعلیمات کو اپنا لے، تو جیسے ایک وقت میں پوری دنیا میں مسلمانوں کو محبوبیت کا مقام ملا تھا، ہر خاص میں اور عام میں مسلمانوں کے لیے گنجائش پیدا ہوئی تھی، وہی سے واپس دوبارہ وہی پیدا ہو سکتی ہے. لیکن صرف بیانوں سے نہیں ہوگی، صرف کتابوں سے نہیں ہوگی، وہ زندگیوں میں اتارنی پڑے گی. صحابہ نے وہ سیکھا، جیسے ابو ہریرہ نے کہا اللہ کے نبی میں سیکھوں گا، عمل کروں گا، دوسروں تک پہنچاؤں گا. وہ چیزیں کرنی پڑے گی. اور لوگ پھر اسلام کی طرف جو شک کی نظر سے دیکھ رہے وہ ختم ہوتا چلا جائے گا. چوتھی چیز فرمائی کہ وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ تَكُنْ مُسْلِمًا. اللہ کے نبی نے چوتھی نصیحت یہ ارشاد فرمائی کہ اگر تم سچے مسلمان بننا چاہتے ہو، یہ بھی سنیے گا غور سے، پہلے میں کیا تھا؟ پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرو، مومن بن جاؤ گے. اس میں کیا ہے؟ اگر سچے مسلمان بننا چاہتے ہو تو جس چیز کو اپنے لیے پسند کرتے ہو اسی کو دوسرے کے لیے بھی پسند کرنے لگو. کتنی بہترین عادت ہے. اب جو شخص اپنی یہ عادت بنائے کہ دوسروں کے لیے بھی اپنی من پسند چیزوں کو پسند کرنے لگے تو اس کی کبھی کسی سے انبن نہیں ہوگی، اختلاف اور لڑائی نہیں ہوگی، بلکہ اس کی ذات دوسروں کے لیے فائدہ مند بن جائے گی. اگر کسی وجہ سے وہ خدا کی مخلوق کو فائدہ نہیں پہنچا پا رہا ہے تو کم از کم اس کی ذات سے کسی کو ناحق تکلیف نہیں پہنچے گی، کیونکہ وہ جس طرح اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ کوئی اس کو تکلیف پہنچائے، کوئی اس کو ذلیل کرے، کوئی اس کو نقصان دے، کوئی اس کو گالی دے، کوئی اس کی بے عزتی کرے، کوئی اس کا مال چھین لے، کوئی اس پر حملہ کر دے، اسی طرح اس کو یہ ہرگز گوارا نہیں ہوگا کہ میری طرف سے یہ باتیں کسی کو پہنچے. یہی تو ہے مسلمہ. لیکن آج کل لوگوں کا عموماً مزاج بگڑ گیا. کسی کو ہماری ذات سے فائدہ پہنچ جائے
ہم کترانے کی کوشش، سیدھی جلن، بازو میں حسد چالو، اور سیدھی شروعات حسد سے کترانے کی کوشش کریں گے کہ بھائی فلانے کو فائدہ پہنچانا ہے، کس طریقے سے وہاں سے بھاگے، جھوٹے سچے بہانے کریں گے، عذر پیش کریں گے، کنارہ کش ہو جائیں گے. لیکن اگر موقع ملے کہ کسی کی عزت اچھالنی ہے، کسی کو بے عزت کرنا ہے، کسی کو نقصان پہنچانا ہے، اور کسی کو دنیا کے سامنے منہ دکھانے کے قابل نہیں رکھنا ہے، تو سب سے آگے ہم دکھائی دیں گے. یہ نوجوان جو یہاں سے وہاں تک گھوم رہا ہے، کون ہے جو اخلاقی تربیت کرے ان کی؟ ماں باپ کو تو کچھ نہیں پڑی، بے لگام کھا کھلا اور پلا کے چھوڑ دیا گیا، کرو جو کرنا ہے. نہ ایک نماز پڑھے گا، نہ مسجد آئے گا، بس آوارہ گردی پورے دن ادھر سے ادھر. اور پھر وہاں تو بس آپس میں ٹیمیں اور گروپ بنے ہوئے ہیں کہ میرا گروپ اور اس کا گروپ، اور آپس میں اللہ حفاظت فرمائے. کیا ہو گیا ماں باپ کو؟ یہی ذمہ داری تھی ہماری. سب سے آگے نقصان پہنچانے کے لیے دکھائی دیں گے، اور یہ بھول جاتے ہیں کہ کل برا وقت ہمارا بھی آ سکتا ہے. اس وقت ہمارے ساتھ، ہم کسی کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ کر رہے، کل ہمارے ساتھ ایسا ہی برائی کا معاملہ لوگ کریں گے جس طرح آج ہم دوسروں کے ساتھ کر رہے. چھوڑے گا کوئی نہیں. تو ہم کو کتنی تکلیف ہوگی. ہم نہیں چاہتے کسی کو، نہیں چاہتے کہ کوئی ہم کو تکلیف پہنچائے. ہم کسی کو تکلیف کیوں پہنچاتے؟ ہم نہیں چاہتے کہ کوئی ہم کو بے عزت کرے. ہم دوسرے کو بے عزت کیوں کرتے؟ ہم نہیں چاہتے کہ کوئی ہمیں گالی دے. ہم دوسرے کو گالی کیوں دے رہے؟ ہم نہیں چاہتے ہمارا پڑوسی ہمیں تکلیف پہنچائے. ہم اپنے پڑوسی کو تکلیف کیوں پہنچاتے؟ یہ ایک حقیقت ہے کہ انسان جیسا کرتا ہے ویسا بھرتا ہے. اگر آج بھلائی کرو گے تو کل ہمارے ساتھ بھی بھلائی کی جائے گی. اسی طرح اگر آج ہم نے کسی کے ساتھ برائی کی تو کل ہمیں بھی برائی کا سامنا کرنا پڑے گا. اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر تم سچے مسلمان بننا چاہتے ہو تو جس چیز کو اپنے لیے پسند کرتے ہو اس کو دوسرے کے لیے بھی پسند کرنے لگو. اللہ ہم سب کو ایک دوسرے کے ساتھ بھلائی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور چوتھی چیز، پانچویں چیز جو آخری نصیحت اللہ کے نبی نے فرمائی وہ یہ کہ وَلَا تُكْثِرِ الضِّحْكَ فَإِنَّ كَثْرَةَ الضِّحْكِ تُمِيتُ الْقَلْبَ. کہ اللہ کے نبی نے فرمایا زیادہ ہنسا مت کرو، کیونکہ زیادہ ہنسنا ٹھیک ہے، نارمل ہنسنا کھیلنا بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن ایک عادت ہی بنا لی ہے. ہمارا نوجوان سڑکوں پہ جب گھومتا ہے ضرورت سے زیادہ اتنا زور سے چیختا ہے، اس کو فیشن سمجھتا ہے. آج کل نوجوان 4-5 جمع ہو جائے سڑکوں پہ، میں تو ماں باپ سے زیادہ کسی کو ذمہ دار نہیں ٹھہراتا. اس میں کوئی مینرز نہیں، کوئی اخلاق نہیں، کچھ بھی نہیں. سڑکوں پہ 4-5 جمع ہوں گے، ایک دوسرے کو گھسیٹیں گے، ایک دوسرے کے بال نوچیں گے، چیخیں گے، چلائیں گے. اللہ حفاظت فرمائے. یہ کون سی روشن خیالی ہے؟ اس سے بڑھ کر بدتمیزی اور بد اخلاقی اور کوئی نہیں ہے. اور ان سے جا کر اگر 2 لفظ کہہ دو کہ نوجوانوں کیا کر رہے ہو، تو پھر آپ کی تو خیر نہیں ہے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا زیادہ ہنسا مت کرو، کیونکہ زیادہ ہنسنا یہ نشانی ہے بے فکری کی. کچھ فکر ہی نہیں ہے، انجوائے کرو بس. اور وہ انسان جس کو موت کا سامنا کرنا ہے، جس کو حساب اور کتاب کے مرحلے سے گزرنا ہے، جنت اور جہنم جس کے لیے بنائی گئی ہے، اس کا بے فکر ہونا کیا معنی رکھتا ہے؟ ایک دم بے فکری کے ساتھ. اب وہ خیر، جب وہ دل مردہ ہو جائے گا، اب وہ خیر کی باتوں سے متاثر نہیں ہوگا، برائیوں کی نفرت اس سے دور ہو جائے گی. چنانچہ وہ غفلت کے گہرے میں پڑ جاتا ہے. اسی لیے دیکھو نوجوان اس کو سمجھتا ہے بہت بڑی باتیں کر رہے ہم. یہ اچانک موت اس کو پنجوں میں جکڑ لیتی ہے اور وہ دنیا سے اس حال میں رخصت ہو جاتا ہے کہ آخرت کی کوئی تیاری اس کے پاس نہیں ہوتی. اللہ ہم سب کو موت کی تیاری اور آخرت کی فکر نصیب فرمائے. تو یہ 5 چیزیں ہیں جس کے بارے میں اللہ نے حضرت ابو ہریرہ سے، اللہ کے نبی نے حضرت ابو ہریرہ سے فرمایا. اللہ کے نبی نے کہ کون ہے جو ان 5 چیزوں پر مجھ سے سنے، اس پر عمل کرے اور پھر دوسروں تک پہنچائے. حضرت ابو ہریرہ نے کہا اللہ کے نبی میں اس کے لیے تیار ہوں.
تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ 5 چیزیں فرمائی کہ ایک کہ حرام چیزوں سے بچو، سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے. دوسرا، اللہ کی تقسیم پر راضی ہو جاؤ، سب سے بڑے مالدار بن جاؤ گے. تیسرا، اپنے پڑوسی سے اچھا سلوک کرو، مومن بن جاؤ گے. جو چیز اپنے لیے پسند کرتے ہو دوسروں کے لیے پسند کرو، مسلمان بن جاؤ گے. اور زیادہ مت ہنسا کرو، کیونکہ زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے. یہ 5 چیزیں ہیں. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.